بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بیان میں زراعت اور پھلوں کی زکوٰۃ کے بارے میں ضروری مسائل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یعنی کھیتی کرنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس زمین کو آسمان یا چشموں نے سیراب کیا یا عشری ہو، یعنی نہر کے پانی سے اسے سیراب کرتے ہوں، اس میں عشر ہے، اور جس زمین کے سیراب کرنے کے لیے جانور پر پانی لاد کر لاتے ہوں اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے۔ تو حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر اس شے میں جسے زمین نے نکالا عشر یا نصف عشر ہے۔ زمین کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے عشری، نمبر 2 ہے خراجی، نمبر 3 نو عشری نہ خراجی۔ پہلی اور دوسری دونوں کا حکم ایک ہے، یعنی عشر دینا۔ ہمارے پاکستان کے علاقے میں مسلمانوں کی زمینیں خراجی نہ سمجھی جائیں گی جب تک کسی خاص زمین کی نسبت خراجی ہونا دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو۔ عشری ہونے کی بہت سی صورتیں ہیں، مثلا مسلمانوں نے فتح کیا اور زمین مجاہدین پر تقسیم ہو گئی، یا وہاں کے لوگ خود بخود مسلمان ہو گئے، جنگ کی نوبت نہ آئی، یا عشری زمین کے قریب پڑتی تھی اسے کاشت میں لایا، یا اس پڑتی کو کھیت بنایا جو عشری اور خراجی دونوں سے قریب اور بعد کی یکساں نسبت رکھتی ہے، یا اس کھیت کو عشری پانی سے سیراب کیا، یا خراجی اور عشری دونوں سے، یا مسلمان نے اپنے مکان کو باغ یا کھیت بنا لیا اور اسے عشری پانی سے سیراب کرتا ہے، یا عشری اور خراجی دونوں سے، یا عشری زمین کافر ذمہ نے خریدی، مسلمان نے شفع میں اسے لے لیا، یا بیع فاسد ہو گئی، یا خیار شرط یا خیار رویت کی وجہ سے واپس ہوئی، یا خیار عیب کی وجہ سے قاضی کے حکم سے واپس ہوئی۔ عشری خراجی اور عشری دونوں نہ ہوں، مثلا مسلمانوں نے فتح کر کے اپنے لیے قیامت تک کے لیے باقی رکھی، یا وہ زمین کے مالک مر گیا اور زمین بیت المال کی ملک ہو گئی۔ خراج 2 قسم ہے، پہلا ہے خراج مقاسمہ کہ پیداوار کا کوئی حصہ آدھا یا تہائی یا چوتھائی وغیرہ مقرر کیا ہو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود خیبر پر مقرر فرمایا تھا۔ نمبر 2 ہے خراج موظف کہ ایک مقدار معین لازم کر دی جائے، خواہ روپے ہوں، مثلا سالانہ 2 روپے بیگا یا کچھ اور، جیسے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مقرر فرمایا تھا۔ اگر معلوم ہو کہ سلطنت اسلامیہ میں اتنا خراج مقرر تھا تو وہی دیں، بشرطے کہ خراج موظف میں جہاں جہاں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے مقدار منقول ہے اس پر زیادتی نہ ہو، اور جہاں منقول نہیں اس میں نصف پیداوار سے زیادہ نہ ہو۔ یوں ہی خراج مقاسمہ میں نصف سے زیادت نہ ہو، اور یہ بھی شرط ہے کہ زمین اتنے دینے کی طاقت بھی رکھتی ہو۔ اگر معلوم نہ ہو کہ سلطنت اسلام میں کیا مقرر تھا تو جہاں جہاں فاروق اعظم نے مقرر فرما دیا ہے وہ دیں، اور جہاں مقرر نہ فرمایا ہو اس کا نصف دیں، آدھا دیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ مقرر فرمایا تھا کہ ہر قسم کے غلہ میں فی جریب 1 درہم، اور اس غلہ کا 1 صاع، اور خربوزے تربوز کی پالیز اور کھیرے ککڑی بینگن وغیرہ ترکاریوں میں فی جریب 5 درہم، انگور اور خرما کے گھنے باغوں میں جن کے اندر زراعت نہ ہو سکے 10 درہم۔ پھر زمین کی حیثیت اور اس شخص کی قدرت کا اعتبار ہے، اس کا اعتبار نہیں کہ اس نے کیا بویا، یعنی جو زمین جس چیز کے بونے کے لائق ہے اور یہ شخص اس کے بونے پر قادر ہے تو اس کے اعتبار سے خراج ادا کرے۔ مثلا انگور بو سکتا ہے تو انگور کا خراج دے، اگرچہ گیہوں بوئے اور گیہوں کے قابل ہے تو اس کا خراج ادا کرے، اگرچہ جو بوئے۔ جہاں میں اسلامی سلطنت نہ ہو وہاں کے لوگ بطور خود فقراء وغیرہ جو مصارف خراج ہیں ان پر صرف کریں۔ عشری زمین سے ایسی چیز پیدا ہوئی جس کی زراعت سے مقصود زمین سے منافع حاصل کرنا ہے تو اس پیداوار کی زکوٰۃ فرض ہے، اور اس زکوٰۃ کا نام عشر ہے، یعنی 10واں حصہ، کہ اکثر صورتوں میں 10واں حصہ فرض ہے، اگرچہ بعض صورتوں میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ لیا جائے گا۔ عشر واجب ہونے کے لیے عاقل بالغ ہونا شرط نہیں ہے، مجنون اور نابالغ کی زمین میں جو کچھ پیدا ہو اس میں بھی عشر واجب ہے۔ خوشی سے عشر نہ دے تو بادشاہ اسلام جبراً لے سکتا ہے، اور اس صورت میں بھی عشر ادا ہو جائے گا، مگر
ثواب کا مستحق نہیں ہوگا، اور خوشی سے ادا کرے تو ثواب کا مستحق ہے۔ جس پر عشر واجب ہوا اس کا انتقال ہو گیا اور پیداوار موجود ہے تو اس میں سے عشر لیا جائے گا۔ عشر میں سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے، بلکہ سال میں چند بار ایک کھیت میں زراعت ہوئی تو ہر بار عشر واجب ہے۔ اس میں نصاب بھی شرط نہیں ہے، ایک سا بھی پیداوار ہو تو عشر واجب ہے، اور یہ شرط بھی نہیں کہ وہ چیز باقی رہنے والی ہو، اور یہ شرط بھی نہیں ہے کہ کاشتکار زمین کا مالک ہو، یہاں تک کہ مقاد معزوم نے کاشت کی تو اس پیداوار پر بھی عشر واجب ہے۔ مکاتب و معزوم غلام ہوتے ہیں، ان پر بھی عشر واجب ہوگی، بلکہ وقفی زمین میں زراعت ہوئی تو اس پر بھی عشر واجب ہے، خواہ زراعت کرنے والے اہل وقف ہوں یا اجرت پر کاشت کی ہو۔ جو چیزیں ایسی ہوں کہ ان کے پیداوار سے زمین کے منافع حاصل کرنا مقصود نہ ہو ان میں عشر نہیں ہے، جیسا کہ ایندھن، گھاس، نرکل، سینٹھا، جھاؤ، کھجور کے پتے، کپاس، بیگن کا درخت، خربزہ، تربوزہ، کھیرا، ککڑی کے بیج، یوں ہی ہر قسم کی ترکاریوں کے بیج کہ ان کی کھیتیوں سے ترکاریاں مقصود ہوتی ہیں، بیج مقصود نہیں ہوتے۔ یوں ہی جو بیج دوائیں مثلاً کندر، میتھی، کلونجی، اور اگر نرگل، گھاس، بیس، جو وغیرہ سے زمین کے منافع حاصل کرنا مقصود ہو اور زمین ان کے لیے خالی چھوڑ دی ہو تو ان میں بھی عشر واجب ہوگا۔ جو کھیت بارش یا نہر، نالے کے پانی سے سیراب کیا جائے اس میں عشر یعنی 10واں حصہ واجب ہے، اور جس کے آبپاشی چر سے یا ڈول سے ہو اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ واجب، اور پانی خرید کر آبپاشی ہو یعنی وہ پانی کسی کی ملک ہے اس سے خرید کر آبپاشی کی جب بھی نصف عشر واجب ہے۔ اور اگر وہ کھیت کچھ دنوں بارش کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے اور کچھ دنوں ڈول وغیرہ سے، تو اگر اکثر بارش کے پانی سے کام لیا جاتا ہے اور کبھی کبھی ڈول وغیرہ سے تو عشر واجب ہے، ورنہ نصف عشر ہوگا۔ عشری زمین یا پہاڑ یا جنگل میں شہد ہوگا اس پر عشر واجب ہے، یوں ہی پہاڑ اور جنگل کے پھلوں میں بھی عشر واجب ہوگا، بشرطے کہ بادشاہ اسلام نے حربیوں اور ڈاکوؤں اور باغیوں سے ان کی حفاظت کی ہو، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ گیہوں، جو، جوار، باجرہ، دھان اور ہر قسم کے غلے، السی، قسم، اخروٹ، بادام، ہر قسم کے میوے، روئی، پھول، گنا، خربوزہ، تربوزہ، کھیرا، ککڑی، بیگن اور ہر قسم کی ترکاری سب میں عشر واجب ہے، تھوڑی پیداوار ہو یا زیادہ۔ جس چیز میں عشر یا نصف عشر واجب ہو اس میں کل پیداوار کا عشر یا نصف عشر لیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مصارف زکوٰۃ، مصارف زراعت، ہل بیل، حفاظت کرنے والے، کام کرنے والوں کی اجرت یا بیج وغیرہ نکال کر باقی کا عشر یا نصف عشر لیا جائے۔ عشر صرف مسلمانوں سے لیا جائے گا، یہاں تک کہ عشری زمین مسلمانوں سے ذمہ نے خرید لی اور قبضہ بھی کر لیا تو اب ذمہ سے عشر نہیں لیا جائے گا بلکہ خراج لیا جائے گا، اور مسلمان نے ذمہ سے خراجی زمین خریدی تو یہ خراجی ہی رہے گی، اس مسلمان سے اس زمین کا عشر نہ لیں گے بلکہ خراج لیا جائے گا۔ ذمہ نے مسلمان سے عشری زمین خریدی، پھر کسی مسلمان نے شفع میں وہ زمین لے لی یا کسی وجہ سے بے فاسد ہو گئی تھی اور بائے کے بعد واپس ہوئی، یہ بیچنے والے کے بعد واپس ہوئی، یا بائے کو خیار شرط تھا یا کسی کو خیار رویت تھا اس وجہ سے واپس ہوئی، یا مشتری کو خیار عیب تھا اور حکم قاضی کے حکم سے واپس ہوئی، ان سب صورتوں میں پھر عشری ہی ہے، اور اگر خیار عیب میں بغیر حکم قاضی واپس ہوئی تو اب خراجی ہی رہے گی۔ مسلمان نے اپنے گھر کو باغ بنا لیا، اگر اس میں عشری پانی دیتا ہے تو وہ عشری ہے، اور خراجی پانی دیتا ہے تو خراجی، اور دونوں قسم کے پانی دیتا ہے۔ جب بھی عشری اور ذمہ نے اپنے گھر کو باغ بنایا تو مطلقاً خراج لیں گے۔ آسمان اور کنویں اور چشمہ اور دریا کا پانی عشری ہے، اور جو نہر اجمیوں نے کھودی اس کا پانی خراجی ہے۔ کافروں نے کنواں کھودا تھا، اب مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا یا خراجی زمین میں کھودا گیا، وہ بھی خراجی ہے۔ مکان یا مقبرہ میں جو پیداوار ہو اس میں نہ عشر ہے نہ خراج۔ زفت اور نفت کے چشمے عشری زمین میں ہو یا خراجی میں، ان میں کچھ نہیں دیا جائے گا، البتہ اگر خراجی زمین میں ہو اور آس پاس کی زمین قابل زراعت ہو تو اس زمین کا خراج لیا جائے گا، چشمے کا نہیں۔ اور عشری زمین میں ہو تو جب تک آس پاس کی زمین میں زراعت نہ ہو کچھ نہیں لیا جائے گا، فقط قابل زراعت ہونا کافی نہیں ہے۔ جو چیز زمین کی تابع ہو
جیسے درخت، اور جو چیز درخت سے نکلے جیسے گوند، اس میں عشر نہیں ہے۔ عشر اس وقت لیا جائے جب پھل نکل آئے اور کام کے قابل ہو جائیں اور فساد کا اندیشہ زیادہ رہے، اگرچہ ابھی توڑنے کے لائق نہ ہوئے ہوں۔ خراج ادا کرنے سے بیشتر اس کی آمدنی کھانا حلال نہیں، یوں ہی عشر ادا کرنے سے بیشتر مالک کو کھانا حلال نہیں۔ کھائے گا تو ضمان دے گا، یوں ہی اگر دوسرے کو کھلایا تو اتنے کے عشر کا تاوان دے، اور اگر یہ ارادہ ہے کہ کل کا عشر ادا کر دے گا تو پھر کھانا حلال ہوگا۔ بادشاہ اسلام کو اختیار ہے کہ خراج لینے کے غلہ کو روک دے، مالک کو تصرف نہ کرنے دے، اور اس نے کئی سال کا خراج نہ دیا ہو اور عاجز ہو تو اگلے برسوں کا معاف ہے، اور عاجز نہ ہو تو لیں گے۔ کھیت بویا مگر پیداوار ماری گئی، مثلاً کھیتی ڈوب گئی، جل گئی، یا ٹڈی کھا گئی، یا پالے اور لو سے جاتی رہی تو عشر و خراج دونوں ساقط ہیں، جبکہ کل جاتی رہی، اور اگر کچھ باقی ہیں تو اس باقی کا عشر لیں گے، اور اگر چوپائے کھا گئے تو ساقط نہیں۔ اور ساقط ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس کے بعد اس سال کے اندر اس میں دوسری زراعت تیار نہ ہو سکے، اور یہ بھی شرط ہے کہ توڑنے یا کاٹنے سے پہلے ہلاک ہو، ورنہ ساقط نہیں ہوگی۔ خراجی زمین کسی نے غصب کی اور غصب سے انکار کرتا ہے اور مالک کے پاس گواہ بھی نہیں، تو اگر کاشت کرے خراج غاصب پر ہوگا، یہ غصب کرنے والے پر ہوگا۔ بے وفا یعنی جس بے میں یہ شرط ہو کہ بائع بیچنے والا جب ثمن مشتری کو واپس دے گا تو مشتری وہ بھی پھیر دے گا۔ تو جب خراجی زمین اس طور پر کسی کے ہاتھ بیچے اور بائع کے قبضہ میں زمین ہے تو خراج بائع پر، بیچنے والے پر، اور مشتری کے قبضہ میں ہو، یعنی خریدنے والے کے قبضہ میں ہو، اور مشتری نے بویا بھی تو خراج مشتری پر ہے۔ تیار ہونے سے پہلے زراعت بیچ ڈالی تو عشر مشتری پر ہے، اور اگر مشتری نے یہ شرط لگائی کہ پکنے تک زراعت نہ کاٹی جائے بلکہ کھیت میں رہے اور بیچنے کے وقت زراعت تیار تھی تو عشر بائع پر ہے۔ اور اگر زمین و زراعت دونوں یا صرف زمین بیچی اور اس صورت میں سال پورا ہونے میں اتنا زمانہ باقی ہے کہ زراعت ہو سکے تو خراج مشتری پر ہے، ورنہ بائع پر۔ عشر زمین عاریت دی تو عشر کاشتکار پر ہے، مالک پر نہیں، اور کافر کو عاریت دی تو مالک پر عشر ہے۔ عشری زمین بٹائی پر دی تو عشر دونوں پر ہے، اور خراجی زمین بٹائی پر دی تو خراج مالک پر ہے۔ زمین جو زراعت کے لیے نقدی پر دی جاتی ہے، امام کے نزدیک اس کا عشر ذمہ دار پر ہے اور صاحبین کے نزدیک کاشتکار پر۔ علامہ شامی نے یہ تحقیق فرمائی کہ حالت زمانہ کے اعتبار سے اب قول صاحبین پر حمل ہے۔ گورنمنٹ جو مال گزاری دی جاتی ہے اس سے خراج شرعی نہیں ادا ہوتا، بلکہ وہ مالک کے ذمہ ہے، اس کا ادا کرنا ضروری، اور خراج کا مصرف صرف لشکر اسلام نہیں بلکہ تمام مصالح عامہ مسلمین ہیں، جن میں تعمیر مسجد اور مسجد کے خرچہ، وظیفہ امام، تنخواہ مدرسین، علم دین و خبرگیری طلبہ علم دین، اور خدمت علماء حامیان دین جو واعظ کرتے ہیں اور علم دین کی تعلیم کرتے، فتوے کے کام میں مشغول رہتے ہیں، اور پل اور سرائے بنانے میں بھی صرف کیا جا سکتا ہے۔ عشر لینے سے پہلے غلہ بیچ ڈالا تو مصدق کو اختیار ہے کہ عشر مشتری سے لے یا بائع سے، اور اگر جتنی قیمت ہونی چاہیے اس سے زیادہ پر بیچا تو مصدق کو اختیار ہے کہ غلہ کا عشر لے یا ثمن کا عشر، اور اگر کم قیمت پر بیچا تو اتنی کمی ہے کہ لوگ اتنے نقصان پر نہیں بیچ دیں تو غلہ ہی کا عشر لے گا، اور غلہ نہ رہا تو اس کا عشر قرار دے کر بائع سے لے یا اس کی واجبی قیمت۔ انگور بیچ ڈالے تو ثمن کا عشر لے، اور شیرہ کر کے بیچا تو اس کی قیمت کا عشر لے۔